دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے 3 میجر مذہب ہیں، بدھزم، ہندوازم اور اسلام۔ ہم اپنی تاریخ بھی کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کافی اسلام کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ملیں گے اور بہت سارے لوگ ہندوازم پہ بھی بات کرتے ملیں گے۔ لیکن میری ریسرچ کے مطابق جتنا ہی حکومت مسلمانوں نے کی ہے یا ہندوؤں نے کی ہے، تقریباً اتنی حکومت بدھوں نے بھی کی ہوئی ہے، بدھزم فالو کرنے والے لوگوں نے۔ میری ریسرچ کے مطابق اگر آج سے آپ کوئی 2500 سال پیچھے جائیں تو ایک آدمی پیدا ہوا تھا گوتما نامی۔ یہ نیپال، جو ماڈرن ڈے نیپال ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بنیاد رکھی تھی بدھزم کی۔ گوتما بدھا ان کے فاؤنڈر تھے، یا مذہب انٹروڈیوس کرنے والے گوتما بدھا تھے، اور چونکہ ان کا کردار اچھا تھا یا وہاں کے لوگوں کی بیچ میں وہ کافی پاپولر تھے، تو بہت سارے لوگ جو کشمیر کے لوکلز تھے، جو ظاہری بات ہے وہاں رہتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ بدھزم فالو کرتے تھے۔ اب اس چیز کو راج ترنگنی میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کو کیسے کیا ہے کہ ہندو کیا کہتے ہیں کہ جو گوتما بدھا تھے وہ ان کا بھگوان وشنو کا دوسرا جنم تھے، پنرجنم جس کو ہندو میں بولتے ہیں، وہ ان کا دوسرا جنم تھا۔ جیسے آپ کو پتا ہے ہندوؤں کے مذہب میں ایک انسان 7 بار پیدا ہوتا ہے، اس کے 7 جنم ہوتے ہیں، تو وہ ان کا دوسرا جنم تھا وشنو کا۔ اس لیے ہندوؤں کا کلیم یہ ہے کہ ایکچولی وہ جتنے بدھا تھے وہ بیسیکلی ہندو تھے اور گوتما بدھا ان کا بھگوان تھا۔ تو اگین یہ راج ترنگنی میں لکھا ہے اور میں اس کو ظاہری بات ہے اوتھینٹک نہیں سمجھتا، وہ ایک علیحدہ مذہب ہے، یہ ایک علیحدہ مذہب ہے۔ تو کشمیر کا جو پہلا رولر تھا اس کا نام تھا سریندر ایک بدھا تھا اور وہ کشمیر کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا دکن کے علاقے میں ایک موریہ سلطنت تھی جس کا بڑا مشہور بادشاہ تھا اشوکا۔ اس کے بعد اشوکا نے ایک جنگ لڑی اپنی ہمسائی سلطنت کے ساتھ، کلنگا نامی، اور بڑی خونی جنگ تھی، اور اتنا خون دیکھنے کے بعد اشوکا نے سوچا کہ یہ خون خرابے والا کام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بدھا بن گیا۔ بدھزم اس نے یعنی کہ اڈاپٹ کر لیا اور وہ کشمیر موو کر گیا، اور وہاں جا کے اس نے کشمیر کو فتح کیا، اور اس طرح جو کشمیر کا دوسرا بادشاہ تھا وہ تھا اشوکا۔ کشمیر کی جو اس کے اشوکا کے بعد جو خاندان حکومت کرنے والا تھا وہ تھا کشن سلطنت۔ کشن سلطنت ایک ایران سائڈ سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ پشاور تھا، جو آج کا پشاور ہے۔ اور اشوکا کے بعد جو بہت مشہور بادشاہ رہا یہ کشن خاندان کا، اس کا نام تھا کلہانہ۔ کلہانہ بھی ایک مشہور بادشاہ تھا اور وہ بھی ایک بدھا تھا۔ کلہانہ کے بعد ایک بادشاہ آیا جو الچن خاندان کا تھا، اور اس کی بھی یہ اسی سائڈ سے آیا تھا، یہ جو ہے یہ افغانستان والی سائڈ سے، اور اس نے حکومت کی اس کے اوپر، کشمیر کے اوپر، اور اس بادشاہ کا نام تھا میریکولا۔ تو دوستو یہ پیریڈ تقریباً شروع ہوتا ہے آج سے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 2300 سال پہلے، اور آج سے 2300 سے آپ چلتے جائیں تو کوئی آج سے 1500 سال تک، مطلب 800 سال حکومت بدھزم نے حکومت کی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر، جس کا کہیں ذکر بھی نہیں ملتا اور زیادہ تر اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی۔ اب ظاہری بات ہے اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی تھی وہ گپتا خاندان تھا، یہ ایک ہندو خاندان تھا، اور یہ اگین وہ دکن کے ایریا سے آیا تھا، انڈیا سے، اور انہوں نے بڑا خون خرابہ کیا تھا۔ ظاہری بات ہے حکومت لینی ہے تو جنگ لڑیں گے آپ تو خون خرابہ تو ہوگا اس میں، تو انہوں نے بڑے بدھا مارے تھے، بڑے لوگوں کا ظلم کر کے مارا ان کو، اور سارا کچھ کر کے، اور کشمیر پہ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی۔ تو دوستو اس طرح کشمیر کی جو پہلی آپ سمجھ لیں مذہبی حکمران تھے، جس مذہب سے ان کا تعلق تھا، وہ نہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے، وہ بدھا تھے۔ تو اس لیے یہ کلیم کرنا کہ اوریجنلی کشمیر ہندوؤں کا ایریا تھا، یہ اس پوری ہسٹری کے مطابق بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ گپتا خاندان نے کشمیر پہ تقریباً 100 سال حکومت کی، اور اس کے بعد ایک اور ہندو خاندان آیا کارکوت کے نام سے۔ کارکوت خاندان نے بھی کشمیر پہ حکومت کی، لیکن کارکوت خاندان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پہلا کشمیری خاندان تھا جس نے کشمیر پہ حکومت کی۔ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے وہ باہر سے آتے تھے، انویڈ کرتے تھے کشمیر کو، لیکن یہ واحد خاندان یا پہلا خاندان تھا ہندو خاندان جس نے کشمیر میں اپنی حکومت بنائی۔ کارکوت خاندان کے بعد اپتالا خاندان آیا، اس نے کشمیر پہ حکومت کی، وہ بھی ہندو تھے اور کشمیر کے لوکلز تھے۔
اس کے بعد لوہارا خاندان آیا. لوہارا خاندان بھی پنچ ایریا سے تھے، لوکلز تھے کشمیر کے اور ہندو تھے. لوہارا خاندان وہ آخری خاندان تھا جس میں ہندوؤں کا رول ختم ہوا، اور یہ تقریباً 800 سال بنتے ہیں ٹوٹل رول کے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. لوہارا خاندان کی حکومت ختم ہونے اور مسلمانوں کی کشمیر میں حکومت شروع ہونے کے بیچ میں 19 سال کا ایسا ٹائم پیریڈ تھا جو بڑا، جس کو کہتے ہیں ایک غیر یقینی صورتحال کا ٹائم پیریڈ تھا. ہوا یہ کہ لوہارا کا جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا سوریہ دیو. سوریہ دیو ایک کمزور بادشاہ تھا، اور وہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے لوہارا خاندان کی حکومت کشمیر میں ختم ہوئی. سوریہ دیو کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا رام چندر، اور اس کے ویسے تو بہت سارے وزیر تھے لیکن جو 2 مین وزیر تھے اس کے، ایک کا نام تھا شاہ میر. شاہ میر ایک مسلمان تھا، اور جو گلگت کا حکمران خاندان تھا اس سے اس کا تعلق تھا، یعنی کہ اچھے خاندان کا تھا وہ. دوسرا جو اس کا وزیر تھا اس کا نام تھا رنچن. رنچن ایک تبت سائیڈ کا تھا، وہاں کا شہزادہ تھا اور ایک بدھسٹ تھا. تو بیسیکلی یہ اس کی کابینہ تھی. اب ہوا یہ کہ وہاں کشمیر کے اوپر حملہ کرتے ہوتے تھے ترکک ٹرائب کے لوگ، ترکک قبیلوں کے لوگ. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا فوراً ترکک قبیلے کا سن کے ارطغرل، کیونکہ سارا پاکستان آج کل ارطغرل ہی دیکھ رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ کئی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ارطغرل بھی تھا وہ ترکک ٹرائب کا تھا، بٹ وہ ترکی کا رہائشی نہیں تھا، وہ یہ منگول سائڈ سے گیا ہوا تھا. اس کا قبیلہ اور وہ جتنے سارے قبیلے تھے وہ منگول سائڈ سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ ظاہری بات ہے پیچھے بھی رہ گئے. اس لیے آج بھی ان قبیلوں کے لوگوں کی بولی اور منگولیا کے لوگوں کی بولی تقریباً ایک ہے، وہ ایک ہی بولی بولتے ہیں. بہرحال تو وہ ایک ترکک قبیلے کا ایک سردار تھا زلچو. زلچو نے حملہ کر دیا کشمیر کے اوپر 70,000 فوجیوں کے ساتھ. اب سوریہ دیو صاحب گھبرا گئے اس فوج کو دیکھ کے اور بھاگ گئے تبت. پیچھے کشمیر بے یار و مددگار رہ گیا، اور جو وزیر اعظم تھا رام چندر جو کہ ایک ہندو تھا، رام چندر نے حکومت سنبھال لی اور کشمیر کا بادشاہ بن گیا. جب وہ بادشاہ بنا تو جو رنچن تھا اس کا وزیر پہلے، اب اس نے اس کو چیف ایڈمنسٹریٹر اپنا بنا لیا. لیکن رنچن اور رام چندر کے بیچ میں اختلافات ہوئے، اور رنچن نے رام چندر کو سازش کر کے قتل کروا دیا اور خود کشمیر کا بادشاہ بن گیا. لیکن اپنی حکومت کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے اس نے رام چندر کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا کوٹا رانی. کوٹا رانی ایک بہت مشہور نام ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. کوٹا رانی سے اس نے شادی کر لی. تو رنچن نے شادی کر لی کوٹا رانی سے. اب کوٹا رانی سے شادی کرنے کے بعد وہاں ایک بلبل شاہ نامی ایک پیر صاحب آئے. پیر آئے یہ افغانستان والی سائڈ سے، اور انہوں نے رنچن کو مسلمان کر لیا. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد علاقے میں اس کے خلاف مظاہرے ہونے شروع ہو گئے، اور رنچن کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا. تو اس نے اپنی بیوی کوٹا رانی اور اپنا بیٹا حیدر، وہ شاہ میر کو ذمہ داری ان کی دی، اس کو سونپ کے وہ چلا گیا، اور پھر بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا. اب کشمیر کی حکمرانی مل گئی ٹیکنیکلی کوٹا رانی کو. کوٹا رانی نے جو سوریہ دیو، آپ کو میں نے بتایا لوہارا ڈائنیسٹی کا آخری بادشاہ تھا، اس کے بھائی ادیانند دیوا سے اس نے شادی کر لی. اب اپنے بھائی کی طرح ادیانند دیوا بھی بڑا کمزور آدمی تھا. اب اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی قبیلوں نے ایک دفعہ پھر حملہ کیا کشمیر کے اوپر، لیکن اس بار شاہ میر نے کوٹا رانی کے ساتھ مل کے سارے جو کشمیر کے قبیلوں کو اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کیا اور جیتا ان کے خلاف. اس جیت کے بعد بہت جس کو کہتے ہیں شہرت ملی شاہ میر کو، اور شاہ میر کی قابلیت اور شہرت کو دیکھتے ہوئے کوٹا رانی کو اس کی جس کو کہتے ہیں پاپولیرٹی سے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. تو شاہ میر کو بیلنس کرنے کے لیے کوٹا رانی نے ایک اور بڑا مشہور بندے کو وزیر اعظم بنایا جس سے شاہ میر کی نہیں بنتی تھی. اس سے اختلافات شروع ہو گئے شاہ میر اور کوٹا رانی کے بیچ. اختلافات یہاں تک پہنچ گئے کہ کوٹا رانی اور شاہ میر کے بیچ میں جنگ کی نوبت آ گئی. شاہ میر نے کوٹا رانی کو آفر کی کہ تم یا تو میرے سے شادی کر لو، اور اگر نہیں کرو گی تو میں تم پہ حملہ کر دوں گا. کوٹا رانی نے اس پروپوزل کو ریفیوز کیا اور شاہ میر نے حملہ کر دیا. جب کوٹا رانی کو نظر آ گیا کہ اب میں نہیں بچوں گی اور جنگ میں ہار گئی ہوں، تو اس نے شاہ میر کو پیغام بھجوایا کہ ٹھیک ہے میں تم سے اب شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب شاہ میر نہیں مانا.
اور اس نے کوٹا رانی کو کال کوٹری میں بند کر دیا اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ، جہاں کوٹا رانی اپنی آخری سانسیں جہاں لی اس نے۔ اور اس طرح دوستو شاہ میر کشمیر کا پہلا مسلمان بادشاہ بن گیا۔ اب یہ ایک ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو پہلا مسلمان خاندان جس نے حکومت کی وہ شاہ میر کا خاندان تھا، لیکن پہلا مسلمان حکمران رنچن تھا، رنچن جس نے اپنا بعد میں نام چینج کر کے صدر الدین کر دیا تھا، وہ پہلا مسلمان حکمران تھا کشمیر کا، لیکن خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ پہلا خاندان شاہ میر کا ہی تھا۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔